وسائل الدعوہ میں پہلی چیز آ چکی ہے دوسرے نمبر پہ ہے المدارس والجامعات. دعویٰ سے کیا تعلق ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ ہاں، مدارس اور جامعات کا دعوت و تبلیغ سے. کون جواب دے پائے گا؟ مدارس و جامعات کا دعوت و تبلیغ سے کیا تعلق ہے؟ اہم وسائل الدعوہ میں مسجد کے بعد مدارس کا نام ہے دوسرے نمبر پر، المدارس والجامعات. تو مدارس اور جامعات کا کیا تعلق ہے دعوت و تبلیغ سے؟ ٹھیک ہے، تدریس ایک چیز ہے، دعوت تبلیغ کا ایک وسیلہ ہے مدارس سے متعلق. اس کے علاوہ کیا تعلق ہے؟ شیخ جب یہاں پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، مسجد کے جو اہمیت ہم نے مسجد کی پڑھی ہے، جس کی جانب اشارہ کیا گیا، ان مسجدوں کا قیام مدارس کے فارغین کے بغیر ادھورا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ مسجدیں اپنا حق ادا کر سکیں مدارس کے فارغین کے بغیر. دروس و محاضرات پیش کر سکتے ہیں، وہی خطبات پیش کر سکتے ہیں، اور وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. ورنہ دعوت تبلیغ کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں لیکن مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو عموماً آپ دیکھیے کہ مسجد سے بھی وہ تعلق نہیں رکھتے. کا مکمل تعلق جو ہے وہ مدارس اسلامیہ کے فارغین سے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ مدارس اسلامیہ اس وجہ سے بھی ہیں، یہاں ایک اور ہر طالب علم اس کے سامنے ہوتا ہے. یعنی سیکھنے کا اصل موقع جو ہے مدرسوں میں ہے. آپ نماز سے متعلق احادیث سیکھتے ہیں، عقیدے سے متعلق احادیث سیکھتے ہیں، توحید کے بارے میں، ارکان اسلام، ارکان ایمان یا دین کے جو بھی متعلقہ امور ہیں، یہ سارے کے سارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں. اس وجہ سے دعوت تبلیغ سے صرف مدارس اسلامیہ ہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا. دعوت و تبلیغ اور مدارس اسلامیہ دونوں کا بھاگ نہیں سکتا، چولی دامن کا ساتھ ہے. مساجد کے بارے میں جو آپ نے اعتراضات کیے تھے کہ مساجد میں اس طرح کی پریشانی ہے، متولی حضرات ایسا کرتے ہیں، یا متولی کے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، امام کو اختیارات نہیں دیتا، وہی صورتحال مدارس اسلامیہ کی، سب کی نہیں. لیکن بہت سارے مدارس میں اس کے متولی یا اس کے ذمہ داران اساتذہ یا انتظامیہ کو وہ اختیارات دیتے نہیں جن کی بنیاد پر مدارس پنپ سکیں یا ان کے اندر قوت پیدا ہو سکے. یہاں پر بھی وہ مسئلہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. لہذا مدارس کے الناس منازلہم، لوگ جس چیز کی حیثیت رکھتے ہیں، جو مقام رکھتے ہیں، اس لحاظ سے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انذر سے ان کو لے کر کے آگے بڑھا جائے. تب مدارس کامیاب ہوں گے اور مدارس کے اندر سے پیدا ہوں. جو المیہ مساجد کا ہے، کئی جگہوں پر وہی المیہ مدارس کا بھی. تیسری چیز ہے، شیخ ایسا لگتا ہے کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے عہدہ پا جاتے ہیں تو جیسے استحصال کا مطلب کہ ان کے اندر کوئی سیلاب گھٹ کر ان کے اندر ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اکثر ایسا مطلب میں سب کی بات نہیں کر رہا، سامنے آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں آنی چاہیے. اور مجھ کو ایسے طلبہ بہت پسند ہیں جو کھل کر کے بات رکھتے ہیں. جو بات ہے معاشرے میں وہ نہیں آئے گی آپ کی جانب سے تو کیسے اس کی اصلاح ہوگی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مدارس کو اور مساجد کو سنبھالنا ہے. آپ ہی طلبہ ہیں جو مدارس اور یا دینی مشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ یہاں سے اس پورے سسٹم کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی اچھی صلاحیت عطا فرمائے. آمین. تو یہ جو ہے یہ المیہ ہے اپنی جگہ پر. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت سی جگہوں پر لوگ جب عہدہ مل جاتا ہے تو سب کو بھول جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا. اس سلسلے میں ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکتے ہیں. اپنی شہرت کا ذریعہ اس کو نہیں بنایا جانا چاہیے. اس بات کو سمجھ کر کے چلیں. آپ سارے طلباء کو میری یہ نصیحت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں
کسی مسجد میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کسی فیکٹری میں جائیں یا دنیا کے کسی بھی میدان سے آپ منسلک ہوں، کبھی عہدے کی خواہش مت کی، پورا سسٹم برباد ہو کر کے ختم ہو جائے گا، تو ایسی جگہ پر پڑھ کر کے عہدے کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ عہدے جو ہیں انسان کی دنیا اور آخرت، فقراء اور مساکین کے خیال کرنے کا کام، یا اس کے ذریعے صرف خطبات جمعہ کی ترتیب دی جائے، یا اس کے ذریعے صرف کانفرنسیں کی جائیں، کوئی مؤسسہ یا کوئی مرکز اس مقصد کے لیے بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام قائم کیا گیا اس مقصد کے تحت کام کرے۔ یہاں پر ہمارا تعلق مؤسسات اور مراکز سے، ان مؤسسات اور مراکز سے ہے جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایکٹیو ہیں، لہذا اگر کوئی مؤسسہ یا مرکز صرف دعوت و تبلیغ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے قائم کیا جاتا ہے تو اس کا پیمانہ مدارس اور مساجد سے زیادہ بڑھ کر کے ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہوتا ہے۔ ایک مرکز اپنی ماتحتی میں 10 مسجدوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، 100 مسجدوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، ایک پورے شہر کی ساری مسجدوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لہذا مرکز اور مؤسسہ کی اہمیت کبھی کبھار مدارس اور مساجد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے مقاصد کے تحت اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دیتا ہے۔ لہذا مؤسسات اور مراکز جو ہیں ان کی اہمیت اگر حقیقت میں اخلاص کے ساتھ اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو ان کی اہمیت مدارس اور مساجد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مساجد اور مراکز اور مدارس کو استحکام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ شعیب صاحب نے وہ حدیث ذکر کی، یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانۃ، جو امانت سے متعلق روایت ہے وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو طلب کرو گے تو یہ ندامت ہے، اور اگر تم کو دے دیا جائے گا تو اللہ کا تعاون اس پر تم کو نصیب ہوگا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ، جی اس طرح کی حدیثیں کئی سارے صحابہ، رحمان بن سمرہ کو بھی تو نصیحت کی تھی۔ جی کئی لوگوں سے متعلق یہ حدیثیں ہیں۔ مقصد اس میں کیا ہے کہ عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، عہدہ طلب کرنے میں آدمی کے لیے بدنامی ہے، اس کی حرص نکل کر کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور اگر عہدہ دنیا داری کے لیے طلب کیا جا رہا ہے تو ایسی طلب صرف دنیا دار انسان کے اندر ہو سکتی ہے جو ہمیشہ بدنام ہی ہوگا، وہ حق ادا نہیں کر پائے۔ لہذا آپ لوگوں سے میں اس موقع سے یہی کہوں گا کہ عہدے کے لالچی مت بنیے۔ جو شخص عہدے سے جتنا دور بھاگتا ہے اس کی عزت و وقار اتنا بڑھتا ہے، اور جو شخص عہدے پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ گالیاں کھاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا عہدے پر بیٹھنے والا اگر اپنے حق اور استحقاق کی وجہ سے بیٹھا ہے، اس کے باوجود گالیاں کھا رہا ہے، تو اس کی گالیاں بھی اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن بغیر حق کے وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آخرت میں جواب دہی مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی اور اہم چیز ہے جس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ مؤسسات اور مراکز ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے وسائل الاعلام المختلف۔ وسائل الاعلام المختلفہ کیا ہے؟ یہ میڈیا کے مختلف وسائل۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، میڈیا کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ میڈیا اتنی ترقی کر گیا ہے کہ آپ اپنی گھڑی کے اندر بھی میڈیا کے وسائل سے دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ موبائل فون نہیں بھی ہے تو آج اسمارٹ واچ جو ہے وہ ساری دنیا سے آپ کو رابطے میں رکھتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایک اسمارٹ گھڑی پہن رکھی ہے تو وہ آپ کے جسم کی حرکت و نقل کو ریکارڈ کرتی ہے۔
آپ کا بلڈ پریشر کب کتنا ہوا، خون کا دوران کیسا چل رہا ہے، دل کی دھڑکنیں کیسی ہیں، آپ نے دن بھر میں کتنی محنت کی، کتنے قدم چلے، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں ریکارڈ ہوتی ہیں؟ ایک گھڑی اور ایک موبائل کے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں۔ تو آج وسائل اعلام جو ہیں یہ بہت ترقی کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہو رہا ہے؟ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی جواب تو دے دیا کریں کم سے کم۔ جی سر۔ تو وسائل اعلام بہت ترقی کر گئے ہیں، اور یہ ترقی جو ہے وسائل اعلام کی، یہ انسانیت کی تنزلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان وسائل اعلام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ساتھ میں اس کی اخلاقی سطح کمزور بھی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے وسائل اعلام کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اسلامی تعلیمات، اخلاقیات اور اسلامی احکام و مسائل کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج کے وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر آپ کوئی خطبہ سننا چاہتے ہیں، کوئی تقریر سننا چاہتے ہیں، آپ اگر اس کو پش کریں گے کہ وہ چل جائے تو بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آئے گا، بیچ میں ایڈ آئے گا، اس ایڈ کے اندر بھی منکرات موجود ہیں۔ کبھی وہ شراب کا ایڈ ہے، کبھی اس میں کوئی بے پردہ لڑکی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں۔ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو کتنا بچا سکتا ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ تنہا اپنے کمرے میں ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور موبائل کا استعمال آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ ہے۔ اس چیز کو خالص قرآن اور سنت کی خدمت کے لیے استعمال کیجیے۔ درمیان میں کوئی منکر آئے تو اس سے نگاہیں پھیر لیجیے، موبائل کو اتنی دیر کے لیے پلٹ کر کے رکھ دیجیے، اسکپ ایڈ کر دیجیے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جائیے۔ یہ تنہائی میں آپ کبھی کبھار آپ کا ذہن ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جا رہا ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نگراں بیٹھا رکھے ہیں، فرشتے اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ لہذا وسائل اعلام کے استعمال میں ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کو انجام دینا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وسائل اعلام جو ہے یہ کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وسائل اعلام میں میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا میں کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یہ سب سوشل میڈیا کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ اسلامی دعوت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس مقصد سے بنائیے کہ اسلامی دعوت کے لیے استعمال کریں۔ ٹویٹر پر اکاؤنٹ بناتے ہیں، اسلامی دعوت کے لیے استعمال کریں۔ تو ساری کی ساری چیزوں میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میڈیا کا جو مسئلہ ہے، جو شعبہ ہے، یہ ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے اور بہت ساری آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اگر ہم موقع کا اسلامی تناظر میں صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہے، اور آزمائش میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مضر ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی، ہمارے دین کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، وسائل الاعلام کے بارے میں ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اس کے مختلف آداب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا ٹویٹر پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ کیسے اپلوڈ کریں گے؟ یہاں پر اس کے طریقے آپ کو آنے چاہیے۔ ایک خطبہ یا درس وہ ہوا کرتا تھا جس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا تھا،
آپ درس دے رہے ہیں، 10 آدمی سن رہے ہیں، 10 آدمیوں نے سنا، انہوں نے سیکھ لیا، اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، لوگوں کو نقل کر گئے۔ آج اگر آپ کے سامنے کیمرہ لگا ہے یا ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے تو وہ چیز آپ کی جب محفوظ ہو گئی، سوشل میڈیا پر پڑ گئی، تو قیامت تک کے لیے تقریباً، یا جب تک وہ ذرائع موجود رہیں گے تب تک کے لیے وہ آن ریکارڈ آ گئی۔ اگر آپ نے اس میں غلطی کی ہے تو وہ غلطی آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اور آپ نے صحیح پیغام دیا ہے تو وہ پیغام آپ کے لیے صدقے جاری ہے۔ تو ابھی وسائل اعلام کے آنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا پیمانہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے جامعہ اسلامیہ سنابل میں کلاس میں بیٹھ کر کے آپ کو درس دے رہا ہوں، اور آپ ہندوستان کے مختلف خطوں میں اس کو سن رہے ہیں۔ یہ وسائل اعلام کی برکتیں ہیں، لیکن اسی کا ناجائز استعمال کرنے والے ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں۔ لہذا وسائل اعلام کے بارے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور اس کے آداب کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔ آداب کا مکمل خیال کیسے ہوگا کہ اس میں ہم اللہ کا خوف بھی سامنے رکھیں، کیمرے کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہم کو آتا ہو، ہمیں کیمرے کے سامنے کیسے بولنا ہے اس کے آداب سے بھی ہم واقف ہوں، اور صحیح انداز سے اپنی بات رکھ سکیں، اس کا سلیقہ بھی ہم کو آنا چاہیے۔ تو وسائل اعلام یہ ہے، وسائل اعلام المختلف۔ اس کے بعد آخری چیز جو ہے، آخری 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی، الندوات، المحاضرات، الخطب۔ ندوات، محاضرات اور خطب، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس کو اختصار کے ساتھ آپ سمجھ لیں، ندوات، محاضرات میں اور خطبوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ندوات و محاضرات اور خطبات میں کیا فرق ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ندوہ کہا جاتا ہے کسی ایک علمی موضوع پر مختلف لوگوں کو بیٹھا کر کے ان کی رائےوں کو جمع کرنا۔ ندوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی ایک موضوع پر مختلف ماہرین بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رکوع یا نماز کے موضوع پر کوئی ایک ندوہ رکھا گیا، نماز کے جو اختلافی مسائل ہیں ان مسائل کو مختلف علماء کرام نے دلائل کی روشنی میں واضح کیا، تو گویا ایک خاص مسئلے پر ہم نے مختلف علماء کو جمع کر کے ایک علمی مادہ جمع کر لیا، یہ ندوہ ہے۔ ندوہ کے اندر کبھی کبھار ایک خاص سرخی ہوتی ہے اور اس کے تحت ذیلی سرخیوں کے تحت علماء کے مقالات پیش کیے جاتے ہیں اور ان مقالات کو کتابی شکل میں شائع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی، علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء احناف کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، بقیہ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ راجح مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ بہتر ہے۔ شیخ ابن باز، علامہ البانی، یہ سارے کے سارے لوگ اسی کے قائل ہیں۔ شیخ ابن باز شروع میں ابتدا میں علماء حنابلہ کے موقف پر تھے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس پر اگر ہم کو ندوہ کرنا ہے تو زکوٰۃ کے متخصص علماء جو اس موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو بلا کر کے 5, 7, 10, 20 مقالات جمع کیے جائیں اور ان کو ایک کتابی شکل میں چھاپ دیا جائے۔ یہ اصل میں ندوہ ہے۔ دوسری چیز ہے محاضرات۔ محاضرات کیا ہوتے ہیں؟ محاضرات ہوتے ہیں
کسی ایک موضوع پر کسی عالم دین کو محاضرہ پیش کرنے کی دعوت دی جائے کہ آپ کو فلاں موضوع پر محاضرہ یا تقریر کرنی ہے، وہ اس موضوع کے سارے نکات کو جمع کرتا ہے، لوگوں کے سامنے محاضرہ پیش کرتا ہے، تقریر پیش کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ جلسے اور اسی طریقے سے کانفرنسیں جو ہیں در حقیقت یہ محاضرات کا محور ہیں، ان میں محاضرات پیش کیے جانے چاہیے، اگرچہ ان کے مقاصد بھی آج کے دور میں بدل چکے ہیں، اس لیے ان کے نتائج بھی اچھے نہیں۔ تیسری چیز ہے خطب۔ خطبات کہا جاتا ہے خطبہ جمعہ، خطبہ جمعہ ہے، خطبات عیدین ہیں، صلاۃ کسوف و خسوف کے خطبات ہیں، یا اسی طریقے سے صلاۃ استسقاء کے خطبات ہیں۔ یہ مختلف خطبات جو ہیں، ان خطبات کو پیش کرنے کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ جمعہ کا خطبہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، عیدین کے خطبے بسا اوقات جمعے کے خطبے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ گویا ایک ہفتہ واری کانفرنس، ایک سالانہ اجتماع، 2 مرتبہ اسلام نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے کہ ہم ہفتے میں ہر ہفتے مسلم عوام کی ٹریننگ کرتے رہے اپنی اپنی مسجد سے، اور سال میں 2 بار ہم مسجدوں کو بند کر کے عیدگاہ میں پورے علاقے کو اکٹھا کر کے دعوت و تبلیغ کریں، وہاں خطبات پیش کریں۔ یہ 2 مواقع جو ہیں مسلمانوں کی تربیت اور ٹریننگ کے بہت اہم مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی میں ایک چیز آتی ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ یوم عرفہ کا۔ یوم عرفہ جو ہے حج اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات کے میدان نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج باطل ہے۔ اور عرفات کے میدان میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عرفات کا خطبہ۔ عرفات کا خطبہ جو ہے یہ عالمی پیغام کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ انسانیت کے لیے بہت عظیم پیغام تھا جو عرفات کے میدان میں پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو خطبات اور خطبہ جمعہ اور محاضرات سے متعلق۔ واضح ہو گیا؟ جی شیخ، واضح ہو گیا سب کو؟ کوئی سوال؟ جی شیخ۔ ہاں بتائیے۔ پہلے طاہا عبد الرحمان سوال کریں، مدارس و مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ بولیے، کھل کر کے بولیے۔ شیخ ہاں، یہ دعوت کا کام کم کرتے ہیں، پیسے زیادہ لوٹتے ہیں۔ جگہ جگہ پہ مراکز، جگہ جگہ پہ کیا کہتے ہیں رفاہی کیا کہتے ہیں مراکز کام کر لیے ہیں، اور اسی کے نام پر مملکہ جاتے ہیں یا کہیں باہر جاتے ہیں، پیسے ایڈ کر لے کر آتے ہیں، اور یہاں نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کچھ۔ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جو آدمی 2 اینٹ جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ایک مرکز کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پیسہ جمع کرنے کے لیے، چندے کے لیے دوسروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے اور ساری دنیا کا دورہ کر کے عیش و آرام کرتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے، اور وہ پیسے جو آتے ہیں وہ اصل مقاصد میں استعمال نہیں ہوتے، دعوت و تبلیغ میں استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہ بہرحال آزمائش ہے، آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ بحیثیت طالب علم کے یہاں سے فارغ ہوں تو کوشش کریں کہ ایسے مراکز کا انتخاب کریں جو مراکز اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ محمد زید صاحب، جی کیا سوال تھا آپ کا؟ عمر کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، ہمارے یہاں ابھی کچھ کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے طلباء کے لیے کچھ شعبہ کھولنے کے لیے، تو دیکھیے اگر جلدی ایسا ہو گیا تو امید ہے کہ ان کو اس میں جگہ مل سکتی ہے۔ فی الحال تو ابھی شروع نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ تجویز آ چکی ہے کہ ایسے طلباء جو زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی شعبہ الگ سے ہونا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔
یہ اختراع آ چکی ہے اور امید ہے کہ جلدی اس پر کچھ نہ کچھ فیصلہ لیا جائے. جی بہت لوگ ہیں اس طرح کے، بہت لوگ ہیں، ہم سے بھی رابطے میں ہیں. اللہ ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے. اور کوئی سوال؟ آمین آمین.